اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ۔ مسلمان بھائیوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ جس کا نام رجب المرجب ہے، ماہ رجب کی آمد ہو چکی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں احادیث کی کتابوں کے اندر کئی احادیث ملتی ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت میں میرے آقا نے کئی مرتبہ جو ہے اس مہینے کی فضیلت کو اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیان کیا ہے۔ شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ ماہ رجب جو ہے اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا؟ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر نفلی عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالی کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو فضل و کرم ہے، وہ کثرت کے ساتھ جو ہے بندوں پر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے، اور معجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر جب ماہ رجب آتا، ماہ رجب کا مہینہ آتا، تو میرے آقا اس مہینے میں یہ دعا جو ہے کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ میرے آقا یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب اس حدیث پاک سے سب سے پہلے جو ہم اور آپ کو بات معلوم ہوئی، وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ کو بھی ماہ رجب کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں جو ہے ماہ رمضان المبارک عطا ہو جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا یہ دعا کر کے ہم اور آپ کو جو ہے ماہ رجب کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں اور ماہ رجب میں عبادتوں میں اضافہ کرنے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کوئی مسلمان ماہ رجب سے ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، یعنی نفلی عبادتوں میں اضافہ کرنے لگتا ہے، تو جب تک ماہ رمضان المبارک آتا ہے وہ عبادتوں میں پکا ہو جاتا ہے، وہ عبادتوں میں پکا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، مگر جیسے 10-15 رمضان ہوتا ہے مسجدیں پھر خالی ہونے لگتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آنے والے جو ہمارے نئے مہمان ہوتے ہیں، نئے نمازی ہوتے ہیں، یہ عبادتوں میں پکے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا نے جو ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ماہ رجب سے ہی جو ہے عبادتوں میں اضافہ کر دیا جائے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نماز کی پابندی کرنے لگے، تاکہ جب ماہ رمضان آئے تب تک جو ہے وہ عبادتوں میں بالکل پکا ہو جائے، ورنہ وہی حال ہوگا
کہ 15 رمضان تک جو ہے وہ مسجد چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ نیا جوش نئی طاقت کچھ دیر کے لیے رہتی ہے، اور جو انسان کسی چیز کا عادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے۔ اور لطائف المعارف کے اندر ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آنسو بہا کر پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا؟ ماہ رجب کے اندر آپ عبادتوں میں اضافہ کرنے لگے، اور ماہ شعبان آنے تک اور زیادہ جو ہے آپ اضافہ کر دیں، اور جب ماہ رمضان المبارک آپ کو مل جائے تو ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ یہ فصل کاٹنے کا مطلب زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ تو جب انسان پہلے سے بیج لگائے گا اور اس کی سینچائی کرے گا تب تو وہ ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر پائے گا۔ اور جامع صغیر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ، ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ جو ہے 3 سال کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال سے جو ہے 3 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا دوسرے دن کا روزہ رکھا تو دوسرے دن کا روزہ جو ہے 2 سال کا کفارہ ہے، 2 سال کا کفارہ ہے۔ یعنی دوسرے دن دوسری تاریخ میں اگر کسی نے ماہ رجب کے اندر روزہ رکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے جو ہے 2 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ اب کوئی شخص کوئی مسلمان ماہ رجب کی تیسری تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے 1 سال کا جو گناہ ہوگا اس کو جو ہے اس روزے کی برکت سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد یعنی یہ 3 تاریخ کے بعد رجب کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یعنی 3 تاریخ کے بعد اب اگر کوئی مسلمان جو ہے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا وہ روزہ جو ہے یعنی اس روزے کی برکت سے 1 ماہ 1 مہینے کا کفارہ یعنی اس کے نامہ اعمال سے 1 مہینے کا گناہ جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رجب کی فضیلت ہے جو احادیث کے اندر آئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب ایسا مبارک مہینہ ہم اور آپ کو مل جائے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب میرے آقا نے یہ تعلیم ہم اور آپ کو دے دی کہ ماہ رجب جب مل جائے تو عبادتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دو تاکہ ماہ شعبان اور ماہ رمضان آنے تک جو ہے عبادت میں بالکل پکے ہو جاؤ، نفلی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب ہم ماہ رجب کے اندر بیج بوئیں گے اور ماہ شعبان کے اندر پانی دیں گے تب تو ہمارا درخت جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اندر تیار ہوگا، تب ہم اس سے پھل جو ہے حاصل کر پائیں گے، ورنہ ہم پھل حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ماہ رجب کی آمد ہو چکی ہے، آپ فرض بھی ادا کریں اور فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نفلی عبادتیں بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ماہ رجب کی 6 تاریخ
کو عرس خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے جو ہے دنیا سے پردہ کیا ہے۔ تو 6 تاریخ کو، ماہ رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس جو ہے منایا جاتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی پیدائش جو ہے 537 ہجری میں ہوئی، سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ سنجر جو ہے ایران کے اندر ایک علاقے کا نام ہے۔ یعنی آپ سنجر کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا وصال جو ہے وہ اجمیر شریف کے اندر ہوا، اجمیر شریف کے اندر ہوا۔ آخر میرے مسلمان بھائیوں، وجہ کیا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ سنجر کے اندر ہو رہی ہے اور آپ کا وصال جو ہے وہ اجمیر شریف کے اندر ہو رہا ہے۔ آخر یہ فاصلہ کیوں ہوا؟ آخر آپ نے سنجر سے سفر کر کے اجمیر کا سفر آپ نے کیوں کیا سنجر سے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، واحد وجہ یہی تھی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسلام کی تبلیغ میں گزار دی، اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مکان نہیں تھا، یا آپ کے پاس جو ہے گھر بار، یا آپ کے والدین یا اور کام نہیں تھا، نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنایا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کو جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ آپ نے جو ہے مصیبتوں کا بھی سامنا کیا، پریشانیوں کا بھی سامنا کیا، اور بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب انسان قربانی دیتا ہے تب وہ مقام تک پہنچتا ہے، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں بغیر قربانی کے کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے سنجر کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے، یا کسی اور مقام پر جا کر آپ وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہتے، مگر نہیں، آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنے کا مشن بنایا، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا مشن بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، نہ ہم نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو، مگر جب آپ کا نام آ جاتا ہے مسلمان کا چہرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے یہ سارے مقامات قربانیاں دے کر حاصل کیے، اور آپ کی قربانیاں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ مگر اب جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نکلتا ہے، آپ سے محبت کرنے والے تو بے شمار پائے جاتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، صرف محبت کا دعویٰ کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، صرف محبت کا دعویٰ کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے چل کر مسجد تک نہیں آتے، اور ایسے شخص سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے جو ہے پوری دنیا میں چل کر اسلام کی تبلیغ کی، اور اللہ نے حکم کیا دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہم سچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے؟ آخر ہماری محبت جو ہے وہ مکمل کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے مقبول ہوگی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں
اس کے راستے پر چلے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تب تو ہماری محبت جو ہے مقبول ہوگی۔ اور دیکھو، اگر ہم خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان نسخہ جو ہے ہم اور آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جو ہے آپ اپنے مریدوں کے بیچ جلوہ گر تھے، اور آپ نے جو ہے اپنے مریدوں سے فرمایا وہ کیسے مسلمان ہیں۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے درمیان یہ آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے۔ اور میرے آقا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا ان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس۔ آپ لفظ کی گہرائی دیکھیں کہ میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس، اور آگے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالی کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا خواجہ غریب نواز نے اس انسان پر افسوس جتایا جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور نماز سے دور رہتے ہیں، نماز کو نہیں ادا کرتے ہیں یا تاخیر کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، ایسے مسلمان پر میرے آقا خواجہ غریب نواز نے افسوس جتایا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھ سے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ راضی ہو جائیں تو آپ نماز کے دامن کو تھام لیں، یقیناً آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ایک مرتبہ کا اور واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا میرا گزر ایسے شہر سے ہوا جہاں پر یہ رسم تھی کہ لوگ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز فرماتے کہ ایسے شہر سے میرا گزر ہوا کہ جہاں کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا، جہاں کے لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ نماز کا ابھی وقت نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے ہی وہاں کے لوگ جو ہے نماز کی تیاریاں کر لیتے تھے۔ اور میرے آقا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تم سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو جاتے ہو، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا سبب یہی ہے کہ جب وقت ہو فوراً نماز ادا کر لیں۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے سے تیاری اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً ہم نماز ادا کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیاری کرتے کرتے جو ہے نماز کا وقت گزر جائے، نماز کا وقت گزر جائے۔ اور آگے میرے آقا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ پھر یہ منہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دکھا سکیں گے؟ یعنی وہاں کے لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر ہم نماز چھوڑیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کل بروز حشر جو ہے ہم اپنے آقا کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہی جذبہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اپنے آقا کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اپنا منہ دکھانا ہے، اور اگر ہمارا چہرہ ہمارا منہ جو ہے اس لائق نہ ہوا کہ ہم اپنے آقا کا سامنا کر سکے
تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر میرے آقا نے ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اس لیے تیاری کریں، پہلے سے جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں، اس لائق بنائیں کہ جب قبر میں میرے آقا تشریف لائے تو ہم اپنا چہرہ جو ہے اپنے آقا کو دکھا سکیں۔ اور کب دکھا سکیں گے؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے۔ اور ماہ رجب میں جو میرے آقا نے، ماہ رجب کے بارے میں جو میرے آقا نے تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔